السلام علیکم۔ دہشت مات از قلم رائنا صدیقی پارٹ 5۔ وہ یونی سے بھاگتے ہوئی کانپتے ہاتھوں سے شہیر کو کال کرنے لگی۔ پہلے ہی بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ شہیر تم کہاں ہو؟ وہ اپنے بال نوچتی کہہ رہی تھی جبکہ سب اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں لیکن تمہیں کیا ہوا؟ اس کی آواز میں حیرت کا عنصر تھا۔ شہیر میں یہاں ہوں یونی، پلیز مجھے لے جاؤ۔ اس وقت وہ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اگر شمس کا نام لیتی بھی تو کیا ثبوت دیتی، اور اگر اس نے اسے بھی مار دیا تو؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی۔ نہیں، شہیر اس کی مدد ضرور کرے گا۔ ہاں، وہ اسے اس کے بھائی کی حقیقت بتائے گی تو وہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اچھا رکو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اوکے، پلیز جلدی آؤ، بس 20 منٹ۔ تم ایسا کرو تب تک کسی کیفے جاؤ اور میرا انتظار کرو، پلیز جلدی پلیز۔ وہ منت کرتی کہنے لگی تو شہیر نے فون کاٹ دیا۔ ہاں، اسے یہاں نہیں رکنا چاہیے، وہ ضرور اسے ڈھونڈے گا۔ وہ اپنا بیگ مضبوطی سے پکڑتی یونی کے قریب کسی کیفے کی جانب بڑھ گئی۔ عدیل کی آواز سے ظاہر تھا کہ وہ پریشان تھی۔ شہیر نور کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اسے دیکھنے لگا اور پھر جھک کر اس کے سرد ہونٹوں کو چھو لیا۔ مجھے اب جانا ہوگا، بائے۔ وہ اس کے پاس زمین پر لیٹا تھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ مائیکل جیکسن کا گانا چلا کر جلدی سے فریش ہوا اور وہاں موجود اپنے کپڑے پہن کر دھن پہ ناچتا ہوا نور کے بدن کے اوپر سے پھلانگتا وہاں سے چل دیا۔ اس گھر جانا تھا، اس ہوڈ کو جلانا تھا اور اس کے بعد وہ عدیل سے بات کرتا۔ انسپکٹر نے جان بوجھ کر اسے روک کے رکھا اور اب وہ اپنی جگہ کی پارکنگ ایریا میں تھا۔ اسے اپنا ملازم کہیں نہ دکھا تو وہ سیدھا اندرونی دروازے کی جانب بڑھا، لیکن سامنے کے منظر سے تو جیسے اس کی کائنات الٹ گئی۔ اس کی ملازمہ اور ملازم دونوں کا سرد وجود وہاں گرا ہوا تھا۔ خون ان کے وجود سے بہتا ہوا دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ کسی نے انہیں بے دردی سے قتل کیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا جہاں ایک اور ٹھنڈا وجود گرا ہوا تھا۔ وہ اسے پہچانتا تھا، وہ نور تھی، عدیل کی دوست۔ اس کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ کسی نے اس کا سینہ چاک کر کے آنتڑیاں اور اندرونی اعضاء باہر نکال دیے تھے۔ اس درندگی کو دیکھ ایک لمحہ وہ بھی کانپ اٹھا تھا۔ شہیر، وہ زیر لب بڑبڑایا جب اسے پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ وہ کیفے کے باہر کھڑی دوبارہ اسے کال ملا رہی تھی جب کچھ ہی فاصلے پر شہیر کی کار کو رکتا دیکھا۔ وہ موبائل واپس بیگ میں ڈالتی اس کے پاس بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ شہیر، او مائی گاڈ، شکر ہے تم آ گئے۔ اس کے سانس پھولی ہوئی تھی جبکہ آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی۔ عدیل، کیا ہوا ہے تمہیں اور مجھے ایسے کیوں بلایا؟ وہ اسے کندھوں سے مضبوطی سے تھامتا ہوا پوچھنے لگا جسے عدیل نے اپنی پریشانی میں نظر انداز کر دیا۔ شہیر، وہ میں کیسے بتاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے کہنے لگی، گہرا سانس لو۔ ہاں، اب دیکھو میری جانب، اب ایسا کرو کہ شروع سے بتاؤ کیا بات ہے، تم اتنا بوکھلائی ہوئی کیوں ہو؟ عدیل نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ اس کا بھائی ایک قاتل ہے؟ شہیر، پلیز میری بات کا یقین کرنا، پلیز۔ عدیل، مجھے تم پہ یقین ہے اور تم مجھے سکون سے بات بتاؤ۔ کسی خوف کے تحت وہ اپنے اطراف میں دیکھنے لگی۔ یہاں نہیں، پلیز۔ شہیر کچھ لمحے اسے دیکھنے لگا اور پھر اسے کار میں بٹھا دیا۔ وہ اپنا بیگ جکڑتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شہیر نے ڈرائیونگ شروع کر دی اور کچھ لمحہ ان کے درمیان سکوت چھایا رہا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کسی پارک کے باہر گاڑی روکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ عدیل ابھی بھی اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ عدیل، جو بھی بات ہے بے جھجک کہو، میں تم پر پورا یقین رکھتا ہوں۔ اس کی تسلی پہ مسکرا بھی نہ پائی۔ شہیر، وہ آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ عفان، وہ قتل ہو گیا ہے۔ عدیل ہونٹ کو کاٹتی ہوئی سسکیاں روکتی ہوئی کہنے لگی۔ شہیر نے اسے چونک کر دیکھا، چہرے پہ دکھ کے تاثرات واضح تھے۔ کب، کیسے؟ ایک بار پھر وہ انہوناک منظر اس کی نظروں کے سامنے آیا تو وہ سر جھٹکنے لگی۔ شہیر، مجھے لگتا ہے کہ پروفیسر شمس اس میں ملوث ہیں، وہ اسے کانپتے ہوئے بتانے لگی۔ شہیر نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ مذاق کر رہی ہو۔ شمس میرا بھائی؟ اس کے سوال پر عدیل صرف سر ہلا گئی۔ پلیز شہیر، میرا یقین کرو، میں جھوٹ کیوں کہوں گی، میں نے ویڈیو دیکھی ہے اس کے قتل کی، وہ ہرجانی انداز میں کہنے لگی تو شہیر اسے پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ عدیل، تمہیں کوئی غلطی ہوئی ہوگی، مجھے کوئی غلطی نہیں ہوئی، تم نے کہا تھا بھروسہ ہے مجھ پہ۔ ہاں، لیکن تم میرے بھائی کی بات کر رہی ہو عدیل۔ عدیل ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کرتی گویا ہوئی۔ تم تو بھائی ہو، جانتے ہوگے اس کے پاس ایک ہوڈ ہے، بلیک کلر میں، پشت پر ایک W لکھا ہے۔ وہ بتانے لگی تو شہیر اپنے ذہن پر زور دینے لگا۔ ہاں ہے تو، وہی ہوڈ اس ویڈیو میں پہن رکھی تھی اس نے۔ شہیر، پلیز، وہ بہت خطرناک ہے۔ عدیل، پلیز، بھائی کو تو کل مڑی میں تھے، وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد وہاں گیا ہو۔ عدیل
چیخی تو شہر اسے ناگوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحہ اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے مین روڈ پر ڈال دیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عدیل نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مڑی، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ تم سچ کہہ رہی ہو یا یہ محض تمہارا وہم ہے۔ وہ ڈرائیونگ پہ دھیان دیتا ہوا کہنے لگا تو عدیل بھی خاموش ہو گئی۔ شاید اسے مڑی سے کچھ ثبوت مل سکے، لیکن اس بنگلہ میں واپس جاتے ہوئے اس کی روح کانپتی تھی۔ سائرن کی آواز سے صاف تھا کہ پولیس اس کے گھر کے باہر موجود ہے۔ اگر وہ لوگ اسے اس طرح پاتے تو یقیناً قاتل مان لیتے۔ شمس تیزی سے کچن کی جانب بڑھا اور وہاں سے پچھلے احاطے میں داخل ہوا۔ تبھی اسے پولیس کی اس کے گھر داخل ہونے کی آواز آئی۔ وہ لوگ لاشیں دیکھ چکے تھے۔ شمس احاطے سے ہوتا پچھلے دروازے کی جانب بڑھا۔ سڑک پر نکلتے ہی وہ مخالف سمت میں چل دیا، لیکن اس کے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے ایک انسپکٹر نے اسے پہچان لیا تھا۔ اوئے رک! اس نے شمس کو دیکھتے ہی آواز لگائی تو شمس اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگا۔ اسے ہر حال میں شہر یا عدیل تک پہنچنا، اسے بہت سارے سوالات کا جواب چاہیے تھا۔ وہ بیک سائیڈ سے چکر لگاتا ہوا انسپکٹر کو بہکا کر اپنی کار تک پہنچا تھا، لیکن اسے سٹارٹ کرتا اس سے پہلے کسی نے اسے دبوچا تھا۔ شمس پھرتی سے پلٹا اور انسپکٹر کی ناک پہ ایک گھونسا رسید کیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اس سے دور ہوا تو شمس تیزی سے کار میں بیٹھ گیا۔ موبائل پہ ایک اپلیکیشن میں عدیل کا نمبر ڈالا تو وہ اسے مڑی کی جانب بڑھتا ظاہر کر رہا تھا۔ شمس ایک لمحے کے لیے چونکا تھا۔ وہ مڑی کیوں جا رہی تھی؟ وہ اس بنگلے کے باہر کھڑی تھی جہاں اس نے دوبارہ کبھی نہ جانے کا ارادہ کیا تھا۔ بیرونی دروازہ ایک تالا سے بند تھا جسے شہر نے ایک بڑے پتھر سے توڑ دیا تھا، اور اب وہ اندرونی دروازہ کی سمت بڑھ رہا تھا۔ یہی کھڑی رہو گی اب کیا؟ وہ پلٹ کر اس سے مخاطب ہوا تو عدیل ماضی کی تلخ یادوں سے واپس لوٹی تھی۔ وہ اپنے قدم ایک بار پھر اس سمت بڑھانے لگی تھی جہاں سے کچھ سال بعد بہت مشکل سے فرار ہوئی تھی۔ لیکن کیا وہ اس دن خطرہ میں تھی یا آج؟ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کر سکتا تھا۔ درختوں کے پتے سوکھ کر راستے پر گرے ہوئے تھے۔ اس کے قدموں کے نیچے آتے تو آواز پیدا ہوتی۔ اسے بھی اپنا آپ اس پتے کی طرح ہی لگا تھا۔ شہر نے کیاریوں کی اوٹ سے چابی نکالی اور اندرونی دروازہ وا کیا۔ عدیل نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی شہر نے دروازہ بند کر دیا اور عدیل اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ ہر چیز دھول مٹی سے بڑھی ہوئی تھی۔ شطرنج کی تصویر ابھی بھی وہیں لٹکی تھی۔ عدیل نے خود میں خوف ظاہر کرتا پایا تو کانپ اٹھی۔ شہر، ہمیں یہاں کوئی ثبوت کیسے ملے گا؟ وہ میز پر پڑی دھول کو انگلیوں سے چھوتی ہوئی کہنے لگی۔ نہیں، ہمیں یہاں کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا؟ تو پھر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ پیشانی پر بل چڑھائے اس سے مخاطب ہوئی اور اوپر جاتی سیڑھیاں تکنے لگی۔ شہر کے چہرے پہ ایک عجب مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تم ابھی بھی نہیں سمجھی؟ تمہیں یہاں لانے کا مقصد ثبوت ڈھونڈنا نہیں تھا، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا تو عدیل کی گردن کے بال تک کھڑے ہونے لگے۔ وہ ایک دم اس کی جانب پلٹی جب شہر کے زوردار تھپڑ سے وہ بل کھاتی ہوئی فرش پہ گری۔ عدیل کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایک دم کیا ہوا۔ وہ دھول مٹی سے بڑے فرش پہ گری ہوئی تھی اور چہرے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ عدیل کو محسوس ہوا جیسے کسی نے کوئی پتھر اٹھا کر اس کے رخسار پر جڑ دیا ہو۔ وہ بری طرح کڑا اٹھی تھی اور پھر چہرے کا رخ پلٹ کر سامنے کھڑے شہر کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی ٹانگوں کے قریب کھڑا شیطانی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے ہوئے تھا۔ عدیل بری طرح لرز گئی اور کوہنی کا سہارا کرتی اپنا وجود اس سے دور کھینچنے لگی جب شہر نے زور سے اس کے گھٹنے پر وار کیا اور وہ چیخ اٹھی۔ اس کی چیخ اس سنسان جگہ پر گونج اٹھی تھی اور پھر شہر دیوانہ وار ہنسا تھا۔ کیا ہوا؟ حیران ہوئی۔ وہ اپنے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شہر کا عکس دھندلا چکا تھا۔ کیا اب نہیں بولو گی؟ شہر، جلدی آؤ پلیز، وہ اس کی نقل اتارتا کہنے لگا تو اور پھر سے مسکرا دیا۔ عدیل نے پھر سے خود کو اس سے دور کھینچنے کی کوشش کی تو وہ اس کے گھٹنے پر ایڑی رکھ کر مسلنے لگا تو وہ بے اختیار چیخنے لگی۔ وہ اتنی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹ چکی تھی اور جسم درد سے کپکپا رہا تھا۔ شہر، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی یا شاید سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بے چارگی سے آہو بکا کرنے لگی۔ شہر اس سے 2 قدم دور ہوا تو عدیل نے کوہنیوں سے خود کو کھینچتی اس سے دور ہوئی۔ اسے کہاں معلوم تھا کہ شہر اس کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اس نے اس کی کمزوری پہ وار کیا تھا۔ تم تبریز سے ملے؟ وہ اپنا تھوک نگلتی کپکپاتی ہوئی بولی تھی۔ آنکھیں بار بار میچتی وہ آنسو اپنی آنکھوں سے دور کرنا چاہتی تھی۔ تبریز، تبریز، تبریز نہیں ہوں میں تبریز میری جان، وہ اس سے دور ہوتا کہنے لگا تو عدیل بمشکل اپنی ایک ٹانگ پر کھڑی ہونے لگی۔ جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ابھی وہ اہم بھی نہیں تھا۔ اسے صرف اس جگہ سے کسی طرح دور جانا تھا۔ وہ پرسکون سا سیڑھیوں کے قریب موجود پرانی رسی اس کی طرف لے کر بڑھنے لگا۔ شہر، مجھے جانے دو پلیز، وہ منمناتی ہوئی کہنے لگی۔ پلیز اب تم بھی نور کی طرح مت کرنا، پلیز چھوڑ دو مجھے، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کان
پک گئے تھے میرے، یقین کرو۔ آخر کار اسے کاٹتے ہوئے بہت سکون آیا۔ وہ اتنے سکون سے کہہ رہا تھا جیسے نور کوئی انسان نہیں تھی۔ عدیل آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ کیا تم نے نور کے ساتھ؟ وہ ایک دم چیخی تو شعیب مسکرا دیا۔ زیادہ کچھ نہیں، اسے ہی تو خواہش تھی میری توجہ کی، اور میری توجہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسے کندھے سے تھامتا کہنے لگا تو عدیل نے اس کے چہرے پہ گھونسا مارنا چاہا، جسے شعیب نے آرام سے تھام لیا اور ایک زوردار مکہ عدیل کے پیٹ میں رسید کیا۔ اسے لگا کہ وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی اور مر جائے گی۔ سانس ایک دم اکھڑا تھا اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتی نیچے گرنے لگی۔ وہ ہوا کو اپنے اندر کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بھی تکلیف دہ تھی۔ عدیل فرش پر گری، خود میں سکڑ کر کانپنے لگی تو شعیب نے اس کے اور تھوک دیا اور پھر زانوں بل اس کے سامنے بیٹھتا بالوں کو چھونے لگا۔ جانتی ہو میری جان، اس دنیا میں صرف خوفناک خواب ہی حقیقت بنتے ہیں۔ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ وہ میز پہ چڑھتا فانوس کی ہک میں رسی ڈالتا ہوا کہنے لگا۔ اس کے لہجے میں اطمینان جھلک رہا تھا، جبکہ عدیل ابھی تک سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک بچہ تھا جس کا نام شعیب تھا۔ اس کی ماں اپنے آوارہ شوہر کے ساتھ مصروف رہتی۔ اس بچے کے دن اور رات اندھیرے کمرے میں گزرتے کیونکہ اس عورت کو اس کی موجودگی پسند نہیں تھی۔ پھر ایک دن اچانک اس کا بھائی سے ملنے آتا ہے۔ عدیل اپنے گھٹنوں میں سر دیے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ پاگل تھا، لیکن عدیل چاہتی تھی کہ وہ بولتا رہے تاکہ وہ اپنے حواس قائم کر سکے، اور اس کا بھائی تو ویسا بالکل نہیں تھا۔ لیکن جانتے ہو، اس بچے کو اپنے بھائی سے کوئی حسد نہیں تھا، بلکہ وہ تو اسے اپنا مانتا تھا۔ وہ واحد چیز جو اس کی تھی، جس پہ حق تھا، اور اس کا بھائی بھی تو اس کا بننا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں کے شوہر کو یہ پسند نہیں تھا۔ تو جانتی ہو اس بچے نے کیا کیا؟ وہ میز سے چھلانگ لگاتا نیچے اترا اور اس کے بال دبوچ کر چہرہ اپنی جانب کیا۔ عدیل کا رنگ سانس اکھڑنے اور تکلیف کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ پوچھو کیا کیا؟ جب عدیل کچھ نہ بولی تو شعیب غصے سے اس پر جھکا۔ میں نے کہا پوچھو کیا کیا؟ وہ اس کے چہرے پر جھک کر دہاڑا تو عدیل آنکھیں بند کر گئی۔ شعیب نے غصے سے اس کے بائیں آنکھ پر مکہ رسید کیا تو وہ بلبلا اٹھی۔ کیا؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ شعیب اس کی حالت پر مسکراتا پھر سے اٹھ گیا۔ اس بچے کو اپنی ستیلے باپ کا درمیان میں آنا پسند نہ آیا، تو اس نے اپنے بھائی شمس کو کہا کہ اس کا ستیلا باپ اس سے زیادتی کرتا ہے، اسے مارتا ہے۔ خود کو سچا دکھانے کے لیے اس بچے نے اپنے بھائی کو وہ نشان بھی دکھائے جو اس نے خود اپنے جسم پر بنائے تھے۔ اپنی بات مکمل کر کے دیوانہ وار ہنسا تھا، اور اس شمس نے شعیب کی بات کا یقین کر لیا اور اس کے ستیلے باپ کو قتل کر دیا۔ کیا ہی خوبصورت سما تھا وہ۔ پھر شعیب کو سمجھ آیا کہ دوسروں کو بے وقوف بنانا کتنا آسان ہے، ان کے دماغ سے کھیلنا، انہیں اپنی کٹپتلی بنانا۔ لیکن جیسا شعیب چاہتا تھا ویسا نہیں ہوا اور شمس پاکستان چلا گیا۔ اب شعیب بھی جوان ہو چکا تھا، اسے اپنے بھائی سے ملنا تھا جو اس کا تھا، اس کی زندگی پہ اس کا حق تھا۔ لیکن جب وہ یہاں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہ ایک بار پھر عدیل کی جانب بڑھا جو اپنی سسکیاں روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے ایک ناگن نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ شمس اسے خوف زدہ کرتا اور اپنے پروجیکٹ کے لیے استعمال کرتا۔ وہ اس کے رخسار کو انتہائی نرمی سے چھوتا کہنے لگا تو عدیل خوف کے زیر اثر چہرہ پلٹ گئی۔ لیکن شعیب کو یہ پسند نہیں آیا، کوئی اور ان کے درمیان نہیں آ سکتا تھا۔ وہ ناگن بھی شمس کو ویسے ہی چھین لیتی جیسے اس کی ماں کو اس شخص نے چھین لیا تھا۔ تو شعیب نے ایک فیصلہ کیا، اس خوبصورت ناگن کے گھر گھسا اور وہ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا اور عدیل خود میں سکڑنے لگی۔ اس کے منہ سے خوف کے زیر اثر عجیب آوازیں نکلنے لگی۔ شعیب نے اس کے کمرے میں کیمرہ لگایا اور اس کی برہنہ تصاویر لیں۔ پھر وہ تصاویر ان خفیہ تصاویروں میں چھپا دیں جو کہ اس کے بھائی نے لیے رکھی تھی۔ عدیل نے خود میں آگ محسوس کی تھی۔ جن تصاویر نے اس کی ذہنیت پر اثر ڈالا جس سے وہ تبریز سے نفرت کرنے لگی، وہ تبریز نہیں بلکہ شعیب تھا۔ شعیب اس کے تاثرات مسکراتا ہوا دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، برا لگا؟ وہ ایک آنکھ دباتا اس کے قریب سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ اس کے بھائی کے ساتھ اس کے گھر گئی تو ان تصاویر کو دیکھ کر بوکھلا گئی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ بالکل جیسا شعیب نے سوچا تھا، اس نے اس ناگن کا کام تمام کر دیا۔ اس کا بھائی شعیب کے ساتھ امریکہ چل دیا۔ شعیب نے دوبارہ اسے حاصل کر لیا، لیکن یہ سب وقتی تھا کیونکہ 5 سال بعد شمس واپس آتا ہے اور وہ ناگن پھر سے اسے اپنے بس میں کر لیتی ہے۔ اب کی بار وہ خوفناک تاثرات لیے دہاڑا تھا اور ایک کے بعد دیگرے اس کے جسم پہ اپنی لات سے حملہ کرنے لگا۔ عدیل خود میں سکڑتی ہوئی محض چیخیں مارنے لگی۔ ہاں، تمہیں لگتا ہے یہاں پہ کوئی تمہیں سن لے گا؟ تو تم غلط ہو۔ یہاں کوئی تمہاری مدد نہیں کرنے والا، کوئی بھی نہیں۔ تو نے میرا بھائی مجھ سے چھینا جبکہ وہ میرا تھا۔ وہ اس کا بے جان چہرہ اپنے پنجے میں جکڑتا چلانے لگا۔ وہ واحد شخص تھا جسے میری پرواہ تھی اور تو نے وہ مجھ سے چھینا چاہا۔
میں نے مارکیٹ میں وہ 2 لوگ تجھے سبق سکھانے کے لیے بھیجے تھے، لیکن شمس نے تجھے بچا لیا۔ میں نے اس جیسی ہڈ پہن کر جنگل میں اپنا تعاقب کرنے پر مجبور کیا، لیکن شمس نے تجھے اس سمت آتا دیکھ لیا اور تب بھی تو بچ گئی۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ہرجانی انداز میں چلا رہا تھا، جبکہ وہ آنکھیں زور سے بند کیے ہوئے تھی، اور تو اس کے ساتھ ساری رات رہی۔ جانتی ہے، میرا بھائی میرے ہاتھوں سے سرکنے لگا تیری وجہ سے۔ وہ پہلی بار مجھ پہ غصہ ہوا، تیری وجہ سے وہ میری کٹھ پتلی نہیں رہا، اور تجھے لگتا ہے کہ اس کی سزا نہیں ملے گی؟ وہ اس زور سے دہاڑ دیتا اٹھ کھڑا ہوا اور اس رسی کی گرہ لگانے لگا۔ عدیل گہری سانس لیتی بنا آواز کیے کھڑی ہونے لگی اور قریب موجود دھول سے بڑا لیمپ اٹھا لیا۔ جیسے ہی شہیر میز سے اترا، اس کی جانب پلٹا، اس نے زور سے لیمپ اس کے سر پہ دے مارا۔ شہیر اچانک حملے سے ایک دم لڑکھڑاتا اور تکلیف سے دور ہٹا۔ عدیل بھی اپنے قدموں پہ کچھ لڑکھڑا گئی، لیکن خود کو سنبھال کر دوبارہ اس کی جانب بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ اس نے اسے اپنا دوست سمجھا، لیکن وہی اس کی پیٹھ میں چھڑا کھومتا رہا۔ وہ اس وقت اس کا قتل کر دینا چاہتی تھی۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ دوبارہ اس کی جانب بڑھی، لیکن شہیر نے اس کا حملہ روک کر اس کے بازو کو ایک جھٹکے سے گھمایا تو عدیل کا کندھا ایک آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ کسی جانور سی آواز نکلی تھی اس کے حلق سے۔ شہیر نے اس کو تیزی سے اٹھایا اور میز پر گرا کر اس کے دونوں ہاتھ پشت سے باندھنے لگا۔ درد کے باعث اس کے لیے ہلنا بھی مشکل ہو چکا تھا۔ دہشت اور تکلیف سے رنگ سفید پڑنے لگا۔ تم جیسی بے وقوف میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں تمہارے لیپ ٹاپ پہ آسانی سے ہاتھ صاف کرتا، اسے ہیک کر گیا اور پھر اسی سے لی گئی تصاویر تمہیں بیچی، لیکن شمس تمہیں بارش میں اپنے گھر لے گیا۔ اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہاری سانسیں ایسے چھینوں گا کہ دوبارہ کوئی ایسی ہمت نہیں کرے گا۔ وہ اسے ٹوٹی ہوئی بازو سے کھینچتا کھڑا کرنے لگا تو وہ چیخ اٹھی۔ رسی کا دوسرا سرا اس نے عدیل کے بالوں سے اچھی طرح باندھ دیا۔ اگر وہ اپنی بازو بھی ہلاتی تو گردن کو کھچاؤ محسوس ہوتا۔ شہیر اپنے کام سے مطمئن ہوتا میز سے اترا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ جانتی ہو، عفان کو بے دردی سے یا نور کو قتل کرتے ہوئے بھی مجھے اتنا مزہ نہیں آیا جتنا سکون اب مل رہا ہے۔ وہ متبسم سا کہنے لگا۔ ابھی کچھ کمی ہے، وہ اپنے لبوں کو چھوتا کہنے لگا۔ عدیل کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے لڑکھڑائی اور نیچے گری، جس سے اس کے دونوں بازو مڑے اور کندھوں سے ٹوٹ کر سیدھا ہو گئے۔ اس کے وجود میں اب اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ چیخ سکے، لیکن محض تڑپ کر رہ گئی۔ بالوں کی وجہ سے وہ ٹھیک سے گر بھی نہ پائی اور گردن دباؤ بڑھنے لگا۔ اب لگ رہی ہو نا اچھی، وہ خوش ہوتا کہنے لگا۔ عدیل محض ایک ٹانگ پہ خود کو سہارا دے رہی تھی، اس کی آنکھیں جیسے پھٹ کر باہر نکلنے کو تھیں۔ وہ خوفزدہ تھی کہ اب گردن بھی ٹوٹ جائے گی۔ جانتی ہو، تم مڑو گی اور اس سب کا الزام بھائی پہ آئے گا اور اسے مجھ سے غداری کی سزا ملے گی۔ وہ مسکراتا ہوا خنجر نکالتا اس کے قدموں کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے ٹھیک پاؤں کو ہلکا سا کاٹنے لگا۔ عدیل نے آنکھیں زور سے بند کی، لیکن اگر وہ ہلتی تو موت سامنے تھی۔ بائے بائے میری جان۔ اس نے خنجر کو مٹھی میں لے کر پوری طاقت سے اس کے پاؤں میں وار کرنے لگا، جب کوئی چیز طوفان کی طرح آ کر اس سے ٹکرائی اور اس نئی آفت کے ساتھ عدیل سے دور زمین پر جا گرا۔ اس سے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، شہیر اس حد تک گر سکتا تھا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹتا ایک طرف گر چکا تھا اور وہ خود کو سنبھال کر تیزی سے پلٹا تو شمس کو سامنے کھڑا پایا، جو عدیل کو دیکھ رہا تھا۔ عدیل کی حالت دیکھ کر شمس کا رنگ فک ہوا تھا۔ اس کا چہرہ چھت کی جانب بلند تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور چہرے پر بہتے گر جاتے۔ آنکھ بری طرح سوج چکی تھی اور وہ اس سے کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ شمس نے شہیر کے ہاتھ سے گرا ہوا خنجر اٹھایا اور جلدی سے رسی کاٹنے لگا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا اس سے پہلے شہیر نے میز کو زور سے کک کی، جس سے وہ لڑکھڑا گیا، لیکن رسی پرانی ہونے کی وجہ سے کٹ چکی تھی اور وہ عدیل کے ساتھ فرش پر گرا تھا۔ وہ کسی گڑیا کی طرح اس پر گری تھی۔ اس کے بے جان وجود کو دیکھ کر شمس تڑپ ہی تو گیا تھا۔ عدیل، اس نے عدیل کا چہرہ تھپتھپایا، لیکن وہ شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ شہیر میز کی دوسری جانب سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ وہ عدیل پہ وار کرنے لگا تو شمس تیزی سے پلٹا اس کو خود سے ڈھانپ گیا، جس کی وجہ سے شہیر نے شمس کی کمر میں لات رسید کی۔ شہیر نے غضب میں آ کر دوسری بار حملہ کیا تو شمس نے اس کی ٹانگ کو پکڑ کر کھینچا اور فرش پہ کمر کے بل گرا تو شمس کھڑا ہوتا اسے عدیل سے دور کھینچنے لگا۔ شہیر، کیا تم پاگل؟ شمس مزید کچھ کہتا اس سے پہلے اس نے دوسرے پاؤں سے اس کے سینے پر وار کیا۔ شمس ایک جھٹکے سے اس سے جدا ہوا
اس نے نور کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا تھا۔ عدیل کی حالت بھی اس کے سامنے تھی، لیکن وہ اس کا بھائی تھا، ان دونوں میں ایک ہی خون بہتا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا۔ شہیر رک جاؤ، تم دونوں کو سزا ملے گی۔ شہین نے پھر سے خنجر اٹھا کر شمس پر وار کیا تو وہ اس کا رخسار چیرتا ہوا گزر گیا۔ شمس اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں کیے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ شہیر رک جاؤ، وہ ابھی بھی اسے نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ تو اپنی ہی دھن میں تھا۔ جب وہ اپنے پاگل پن سے نہ رکا تو شمس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے منہ پر رسید کیا۔ شہیر ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور شمس کو بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ شہیر پلیز رک جاؤ۔ شمس اسے دیکھتا سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، مجھے عدیل کو یہاں سے لے جانا ہے، اسے ہاسپٹل جانے کی سخت ضرورت ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے کہنے لگا، شہیر نے عدیل کے ساتھ جو کیا تھا اس کے لیے اس کا خون کھول رہا تھا، لیکن ابھی اسے عدیل کو یہاں سے لے جانا تھا۔ شہیر چہرہ جھکا کر کھڑا ہوا تو شمس زمین پر گرا خنجر اٹھا کر عدیل کی جانب بڑھنے لگا۔ جب شہیر کی دیوانہ وار ہنسی سے پلٹا، کہکا لگانے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا جسے وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے ہٹانے لگا۔ تمہیں لگتا ہے میں عدیل کو جانے دوں گا؟ وہ جیکٹ کے اندر سے گن نکالتا ہوا کہنے لگا۔ اس دیکھ کر شمس تناؤ کا شکار ہوا تھا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری پرواہ ہے؟ شہیر اس کی شکل دیکھتا کہنے لگا، مجھے صرف اپنی کٹپتلی چھین جانے کا افسوس ہے، اور اگر تمہاری زندگی کو میں مزید نہیں نچا سکتا تو تمہیں جینے کا بھی حق نہیں۔ وہ گن اس کی طرف تان کر کہنے لگا۔ شمس اسے حیرانگی سے دیکھنے لگا، کیا وہ اس کے لیے صرف کٹپتلی کا درجہ رکھتا تھا؟ شہیر اپنا سر ٹیڑھا کرتے مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ شہیر میں جانتا ہوں کہ یہ تم نہیں ہو، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا یہ۔ اس کی بات مکمل ہوتی اس سے پہلے وہ پھر سے ہنس دیا۔ یہ میں ہی ہوں بچپن سے تمہیں اپنی انگلیوں پہ نچاتا۔ وہ اپنی انگلیاں نچاتا ہوا کہنے لگا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمس کی گردن میں ابھرتی رگیں واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ یہی کہ میں نے تمہیں استعمال کیا اور اپنے سوتیلے باپ کا قتل کروایا کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں تھا، وہ تم سے زیادتی کرتا تھا۔ شمس ایک دم چلایا تھا۔ اسے ابھی بھی یاد تھا جب اس کا 11 سالہ بھائی روتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے جسم پہ موجود زخم اور سگریٹ کے نشان دیکھ کر وہ طیش میں آ گیا تھا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اسی رات شمس نے اس شخص کو چھت سے دھکا دے کر قتل کر دیا تھا۔ شہیر اس کی بات پر دیوانہ وار ہنسنے لگا۔ زیادتی؟ وہ تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا، تمہیں استعمال کرنے کے لیے میں نے وہ نشان خود بنائے۔ اسے لگتا تھا وہ ساری عمر میری جائیداد پہ عیاشی کر پائے گا تو وہ غلط تھا۔ شمس کو اس کی بات سے دھچکا لگا تھا۔ وہ جو اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا وہ اسے اس طرح استعمال کر رہا تھا۔ شمس اسے زخمی نظروں سے دیکھنے لگا، اور پھر میں نے تمہاری پیاری بلبل کی بڑھنا۔ وہ مزید عدیل کے بارے میں کچھ کہتا ہے اس سے پہلے شمس گراتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ شہین نے اس پہ گولی چلائی تھی لیکن وہ اس کے سینے سے زور سے ٹکرایا۔ اس کی کمر زور سے دیوار سے ٹکرائی تو شہیر کو اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دوبارہ اسے گولی مارنے لگا جب شمس نے خنجر اس کے کندھے پر دے مارا۔ ایک دردناک چیخ پھوٹی تھی اس کے حلق سے۔ شہیر کے ہاتھ سے گن چھوٹتی فرش پہ گری اور وہ اپنے کندھوں سے خنجر کھینچ کر نکالنے لگا جب شمس نے اپنے گھٹنے سے اس کی پیٹھ میں حملہ کیا۔ شہیر نے گہری سانس لے خنجر کھینچا اور اپنی کوہنی سے شمس کے سینے پر وار کیا، لیکن دل پہ زوردار کوہنی کے حملے سے شمس کچھ سیکنڈ کے لیے وہیں منجمد ہو گیا تو شہیر نے خنجر اس کی ٹانگ میں پہ مارا اور پھر جھٹکے سے اسے دھکا دیتا خود عدیل کی جانب بڑھنے لگا۔ شمس گہرے سانس لینے لگا، دل میں حملہ سے خطرہ تھا کہ اس کا جسم لگے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن خون کی روانی درست ہوئی تو وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے لگا، لیکن تب تک شہیر عدیل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اب اس کہانی کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وہ عدیل کے قریب کھڑا ہو کے اس کے زخمی چہرے کو دیکھنے لگا، پھر خنجر سے اس کی گردن کو کاٹنے لگا۔ جب ایک زوردار آواز گونجی اور شہیر کے ہاتھ سے خنجر ٹوٹتا زمین پر گر گیا، وہ لڑکھڑاتے قدموں پہ پلٹا اور بے یقینی سے شمس کو دیکھنے لگا جس کے ہاتھ میں گن موجود تھی اور اس سے دھواں نکل رہا تھا۔ شہیر نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا جہاں سے خون تیزی سے نکل رہا تھا اور اگلے ہی لمحہ وہ زمین بوس ہو گیا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، آپ میری وکیل سے بات کروائیں، وہ سر لہجے میں بولا تھا۔ اس کے سامنے تفتیشی کارندہ بیٹھا تھا۔ مسٹر شمس، ہم آپ کے وکیل سے بات کر چکے ہیں، وہ اس وقت ملک میں نہیں ہیں اور انہیں آنے میں وقت درکار ہے، تو پھر جب وہ آ جائیں گے میں تب سے ہی بات کروں گا، وہ چبا چبا کر کہنے لگا۔ تفتیشی کارندہ دائیں جانب بیٹھا اپنے سینئر کو دیکھنے لگا اور گہری سانس بن کر رہ گیا۔ 2 دن سے وہ حراست میں تھا لیکن اپنے جرم سے انکار کر رہا تھا۔ وہ نہ تو صرف پولیس سے بھاگا تھا بلکہ جرم کے بعد رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ اس نے ایمبولینس کو کال کی تو پولیس بھی وہاں پہنچ گئی۔
ہدیل کو ابھی تک کسی سے ملنے نہیں دیا گیا تھا، وہ مسلسل انڈر آبزرویشن میں تھی اور شہر کی حالت بھی کریٹیکل تھی۔ شمس کی ٹانگ سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ پولیس کی سخت نگرانی میں اسے ایک دن ہاسپٹل رکھا گیا اور اگلے ہی روز جیل میں بند کر دیا گیا۔ اسے ہلیل یا شیر کسی کے بھی کوئی معلومات فراہم نہ کی گئی۔ وہ گزرے 2 دن سے اپنے وکیل کا انتظار کر رہا تھا۔ پولیس کو یقین تھا کہ اسی نے نور اور اپنے ملازمین کو قتل کیا اور عفان کے قتل میں بھی وہی ملوث تھا اور پھر اپنے بھائی ہلیل کو بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کچھ بعض شخصیات کو جانتا تھا، اسی وجہ سے پولیس تفتیش کے لیے محض الفاظ کا ذریعہ لے رہی تھی۔ شمس کو خود سے زیادہ ہدیل کی پریشانی کھائی جا رہی تھی۔ اگر وہ بیان دے چکی ہوتی تو شمس یہاں نہ ہوتا۔ اسے خوف تھا کہیں اسے پہنچنے میں دیر تو نہیں ہوگی، ورنہ اور کیا وجہ ہو سکتی تھی، لیکن یہاں کوئی بھی اسے کچھ بتانے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ جھنجھلا کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کیس کو ہر نیوز چینل پر دکھایا جا رہا تھا۔ ہدیل، نور، عفان اور شہر کی تصاویر چینلز پر دکھائی جا رہی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا آفیسر سے گویا ہوا، کیا نور اور دوسرے مقتول کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہیں؟ اسے امید تھی کہ جیسے ہی نور کی رپورٹ آئے گی یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ نہیں، اور پھر وہ ہدیل تک پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ حلیے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سو نہیں پا رہا۔ سرد کانچ سی آنکھوں میں سرخ دورے تیرنے لگے تھے، داڑھی بڑھ چکی تھی اور وہ ابھی بھی اسی لباس میں تھا جو 2 روز قبل پہنے تھے۔ تفتیشی کارندہ اس کا سوال نظر انداز کرتا وہاں سے اٹھ گیا اور اس کا ساتھی بھی ساتھ چل دیا۔ میڈیا کی وجہ سے ان پہ دباؤ بڑھنے لگا۔ اگر وہ اپنا منہ اسی طرح بند رکھتا تو وہ اپنے روایتی طریقہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ عدیل کی والدہ ہاسپٹل میں بنے حجرہ میں نماز پڑھ کر گڑگڑاتی ہوئی اپنی بیٹی کی زندگی کی دعا کرنے لگی۔ 1 گھنٹے سے وہ ہاتھ پھیلائے رو رہی تھی اور پھر کانپتے وجود کو سنبھالتی باہر آ گئی۔ اعظم صاحب بینچ پر بیٹھے اپنی ہمشیرہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آج اس کا آپریشن تھا۔ اس کا گھٹنا اپنی جگہ سے ہل گیا تھا لیکن ٹوٹا نہیں تھا، لیکن دونوں کندھے ٹوٹ چکے تھے، جس میں سے ایک کندھے کا جوڑ وہ ٹھیک کر چکے تھے جبکہ دوسرے بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا آپریشن کر کے وہ مصنوعی ہڈی کا استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس سب میں اسے بے انتہا تکلیف کا سامنا کرنے سے بچانے کے لیے وہ اسے لگاتار بے ہوش رکھے تھے۔ کامیاب آپریشن کے بعد وہ آہستہ آہستہ ہوش میں لاتے اس کی جان تو بچ جاتی، لیکن اس کے لیے اسے کئی تکلیفدہ مراحل طے کرنے ہوتے۔ حوصلہ رکھو، کیا ہو گیا ہے؟ ہماری بچی بہت بہادر ہے۔ نرس ہدیل کے بے ہوش وجود کو آپریشن تھیٹر میں لے جا رہی تھی جب وہ اسے دیکھتی رونے لگی۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی کا بوسہ لینے لگی اور اعظم صاحب بھی اپنا چشمہ ہٹاتے آنسو صاف کرنے لگے۔ وہ شکر گزار تھے اپنے رب کے ان کی بیٹی جس بھی حالت میں تھی لیکن زندہ تو تھی۔ نور اور عفان کے والدین کس کرب سے گزر رہے تھے وہ اس تکلیف کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب مریض کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ اس کی موجودگی میں ہلکی سی جنبش کو دیکھتے باہر کی سمت بھاگی تھی۔ ڈاکٹر محبوب نرس کی بات سن کر کمرے میں آئے اور مریض کو چیک کرنے لگے۔ خون کی بڑی مقدار میں بہہ جانے سے انہیں اس کے بچنے کی کوئی خاص امید نہیں تھی، لیکن کاتب تقدیر نے اسے ابھی اس کی زندگی اور لکھی تھی۔ ڈاکٹر نرس کا ہدایات دیتا ٹارچ سے اس کی پتلیوں کی حرکت چیک کرنے لگا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ وہ اس کی ذہنی حالت کو دیکھنے کے لیے کچھ سوالات کرنے لگا۔ شہیر، اس نے آکسیجن ماسک کے نیچے بمشکل لب ہلائے تھے، لیکن ڈاکٹر مطمئن ہوتا اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ شہیر کی سفید اور خشک لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ پھر آنکھیں بند کرنے لگا۔ شمس، میں تمہیں یوں نہیں بچا سکتا۔ یہ معاملہ کسی بچی کے پیچھا کرنے کا نہیں بلکہ میڈیا اسے ہر طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اگر تم نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے قبول کر لو، میں تمہاری سزا کم کرنے کی مجھے لگتا ہے کہ میں نے فضول میں آپ کا انتظار کیا، مجھے کوئی اور وکیل ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ کرخت لہجے میں گویا ہوا۔ شمس، میں سمجھتا ہوں تم پریشان، آپ مجھے محض اتنا بتا دیں کہ ہدیل کیسی ہے۔ وہ خود پہ قابو پاتے ہوئے پوچھنے لگا تو وکیل جھنجھلا کر دیکھنے لگا۔ وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسے خبر سے وہ کچھ پرسکون ہوا تھا۔ کتنا پریشان تھا وہ اس کے لیے، مجھے تمہیں کچھ اور بھی بتانا ہے، وکیل حلق صاف کرتے ہوئے کہنے لگا تو شمس اسے آنکھیں سکڑتے ہوئے کہنے لگا، شہیر زندہ ہے، ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ شمس اپنی جگہ سے ایک دم کھڑا ہوا۔ وہ زندہ ہے اور مجھے کسی نے نہیں بتایا؟ کوئی تمہیں کیوں بتاتا جب سب تمہیں اس کا قصوروار سمجھتے ہیں؟ وہ کہاں پہ ہے؟ شمس نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ کیا مطلب کہاں پہ ہے؟ ظاہر ہے ہاسپٹل میں۔ کون سے ہاسپٹل میں؟ وہ ایک دم دہاڑا تھا، مقابل اس کی وجہ سمجھ نہ پایا۔ جس ہاسپٹل میں ہدیل ہے۔ شمس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے زور سے دیوار پر وار کیا تھا۔ اس نے جب آنکھیں کھولیں تو اپنا وجود ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے سن پڑ چکا تھا۔ آنکھیں آہستہ آہستہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ تو جیسے آپس میں چپک چکی تھیں۔ ہدیل کو اپنی پلکوں کا وزن کسی پہاڑ کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے حلق سے ہلکی سی آواز نکلی تو
راؤنڈ پہ آئے ڈاکٹر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اس کی جانب بڑھتا اسے چیک کرنے لگا۔ اس کی امید کے مطابق وہ ہوش میں آنے لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی تو تیز روشنی نے مانو اسے گھیر لیا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کی پتیاں سکڑنے لگیں تو وہ اپنا اعتراف دیکھنے کے قابل ہوئی، لیکن اسے سمجھ نہ پائی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر نرس اس کے والدین کو بلا لائی۔ سمینہ بیگم کی تو خوشی سے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اعظم صاحب بھی چھپ چھپ کر آنسو صاف کرتے دکھائی دیے۔ عدیل میری بچی تم ٹھیک ہو؟ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن حلق کسی صحرا کی طرح خوش تھا۔ آپ گھبرائیں نہیں، وہ کافی دنوں بعد ہوش میں آئی ہے، اس لیے اس سے سب سمجھنے میں کچھ مشکل ہوگی، لیکن اب وہ خطرے میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اعظم صاحب کو سمجھاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ میں کہاں؟ وہ اپنی والدہ کا شفیق چہرہ پا کر ان سے بہت سارے سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن آواز محض ہوا کی صورت میں لبوں سے نکلی۔ سب ٹھیک ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے پاس، اور تم اس وقت ہاسپٹل میں ہو۔ اعظم صاحب سمینہ کی شانوں پر ہاتھ جماتے عدیل سے مخاطب ہوئے تو پرسکون ہوتی پھر سے آنکھیں بند کر سر جی ہاسپٹل سے کال آئی ہے، لڑکی ہوش میں آ گئی ہے۔ ایک انسپکٹر نے آفیسر وارڈیا کو خبردار کیا تو وہ اپنے ساتھ تفتیشی کارندہ لیتے ہاسپٹل کی جانب چل دیے۔ اس کیس نے ان کی نیند تک حرام کر دی تھی، لیکن انہوں نے اتنی بے دردی سے کیے گئے قتل اپنے کیریئر میں پہلی بار دیکھے تھے۔ جو بھی مقتول کی حالت دیکھتا کام کر رہ جاتا۔ وہ ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر سے بات کر کے اس کے کمرے کی جانب بڑھے۔ ان کے مطابق اس کی اہم گواہ صبح ہی ہوش میں آ گئی تھی اور اب رات ہو چکی تھی، جبکہ اس کا دوسرا گواہ جو کہ قاتل کا چھوٹا بھائی بھی تھا کچھ دیر کے لیے ہوش میں آیا تھا اور پھر بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن چانسز تھے کہ وہ بھی کچھ گھنٹوں تک ہوش میں آ جائے گا۔ سر دروازے پہ نوک کرتے اندر داخل ہوئے تو سمینہ بیگم کو عدیل کی منتیں کرتے پایا، جو کہ یخنی پینے سے مکمل انکاری تھی۔ پولیس کو دیکھ کر سب چونکے تھے اور اعظم صاحب کھڑے ہو کر ان سے مصافحہ کرنے لگے۔ اعظم صاحب آپ جانتے ہمیں عدیل صاحبہ سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ ان کی بات پر اعظم صاحب سیلن آنے لگے اور وہ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار تھے، بس اس شخص کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ سمینہ بیگم پیالہ ایک طرف رکھتی بیڈ سے اٹھ گئی جہاں عدیل خشک لبوں پہ زبان پھیرتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی ایک آنکھ سوجن کی وجہ سے کچھ بند تھی جبکہ دوسری سے وہ ٹھیک دیکھ پا رہی تھی۔ کیا آپ نے شیر کو پکڑ لیا؟ اس نے پولیس کو دیکھتے ہی بےتابی سے سرگوشی کی تھی جو کہ اس خاموش کمرے میں بھی گونجی تھی۔ اس کے سوال پہ پولیس کے ساتھ سب چونک کر اسے دیکھنے لگے، کیونکہ ان کے خیال میں تو شہید بھی اس کے بھائی کے پاگل پن کا شکار ہوا تھا۔ میرے خیال سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ شمس تبریز کہنا چاہ رہی ہیں، شہید کا بڑا بھائی۔ آفیسر وارڈیا کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے جانچتی نظر سے دیکھنے لگا۔ عدیل کی پیشانی پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ بھلا وہ شمس کا نام کیوں لے رہے تھے؟ اسے یاد تھا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے شمس اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، میں شہید کا پوچھ رہی ہوں، اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا نا، اور اس نے مجھ سے عفان اور نور کے قتل کا اعتراف بھی کیا۔ پروفیسر شمس تو بعد میں وہاں پہنچے تھے اور مجھے اس رسی سے آزاد کروایا، اس نے بے چینی سے کہا، اور وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی لیکن مڑ نہیں سکتی تھی۔ کیا آپ مجھے شروع سے بتائیں گے کہ کیا ہوا؟ وارڈیا صاحب کے ساتھ موجود تفتیشی کارکن بیڈ کے سامنے کھڑا ہوتا پوچھنے لگا۔ اسے بولنے میں تکلیف تو ہو رہی تھی، لیکن جو کچھ اس پہ گزر گیا تھا اس کے آگے اس درد کی کیا تکلیف تھی۔ اس نے آنکھ بند کیے تو شہید کا ہنستا ہوا چہرہ سامنے منڈلا گیا، پھر نور اور عرفان کے چہرے بھی سامنے گھوم گئے۔ عدیل نے ایک مضبوط ارادے کے تحت آنکھیں کھولیں اور اس بار قدرے مضبوط لہجے میں اپنا بیان ریکارڈ کروانے لگی۔ ایک روز مجھے کچھ پرسنل تصاویر موصول ہوئیں، اس سے پہلے مجھے کچھ انجان نمبر سے کال بھی آ رہی تھی۔ تصاویر دیکھ کر میں بری طرح پریشان ہوئی اور ٹوٹ گئی۔ اس وقت پروفیسر شمس نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ اس کی بات پہ اس کے والدین ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ وہاں میں نے ان کے گھر وہ ہوڈ دیکھی جو عفان کے قاتل نے پہن رکھی تھی۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی تھی۔ ایسا کیوں؟ یہ تو ابھی بھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب آپ نے مجھے وہ ہوڈ دکھائی تو میں اسے پہچان گئی، لیکن خوف کی وجہ سے آپ کو نہیں بتایا۔ ویسے بھی مجھے کنفرم نہیں تھا، اس لیے میں نے شہید کو بلایا اور اس سے مدد چاہی۔ میں سمجھی تھی کہ شاید وہ ہوڈ پروفیسر شمس کی ہے، لیکن اس کا مالک شہید تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں بھائی ہیں۔ شہید مدد کے بہانے مجھے مڑی لے گیا اور وہاں اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی اور آنسو بہنے لگے۔ وہ مزید کچھ نہ بول پائی تو آفیسر وارڈیا پھر آنے کا کہہ کر چل دیے۔ سر جی، یہ کیس تو الجھتا جا رہا ہے، یہ تو شہید پر الزام لگا رہی ہے، کہیں ہم نے واقعی ہی غلط بندہ تو نہیں پکڑ لیا؟ اپنے جونیئر کی بات سن کر وہ سر ہلانے لگے۔ شہید کے کمرے کو پولیس کے حصار میں لے لو، کہیں وہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے، اور پورا سچ کیا ہے یہ تو اب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ایک ہفتے بعد شمس مبارک ہو تمہیں، تمہاری ضمانت ہو گئی ہے۔ پولیس کو تمہارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے پہ یہ واضح ہو گیا کہ نور کو شہید نے کئی بار زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا تھا۔ اس کے والدین اور اہل خانہ کا دکھ وہی سمجھ سکتا تھا جو اس کرب سے گزرا ہو۔ دوسری جانب عفان اپنی دو بہنوں کا اکلوتا
بھائی تھا اور اس کی ماں اس خبر کے بعد ہی ہاسپٹل میں تھی۔ ایک شخص اپنی جنونیت کے تحت کتنے خاندانوں کو برباد کر چکا تھا۔ وہ ضمانت کی کاغذات پہ دستخط کرتا اپنی جیکٹ پہننے لگا۔ عدیل کہاں ہے؟ اسے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، وہ اپنے گھر جا چکا ہے۔ اور شہیر اس کا نام لیتے ہوئے بھی شمس کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ اس وقت جیل میں ہے، یقیناً اس نے ہی سوچا تھا قانون کے ساتھ اس نے جو کیا اس سے وہ پکڑا جائے گا۔ ان سب کے ساتھ جو ہوا اس سب میں وہ بھی ذمہ دار تھا۔ اگر اس نے شروع سے ہی یہ کھیل نہ کھیلا ہوتا تو وہ سب شاید زندہ ہوتے۔ محترمہ عدیل نے اپنے بیان میں شہیر کو قصوروار بتایا۔ کیا اس نے نہیں بتایا کہ میں نے اسے تنگ کیا؟ اور شرمندہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگا تو وکیل آنکھیں پھیلائے ارد گرد دیکھنے لگا۔ کیا تم پاگل ہو؟ ابھی ضمانت ہوئی ہے اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ وہ تلخ انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اور نہیں، اس نے کچھ نہیں بتایا۔ البتہ 5 سال پہلے کا کیس میڈیا کو ضرور پتہ لگ گیا ہے اور ہو سکتا ہے تمہیں اس میں کھینچا جائے، اس لیے تم اپنا منہ بند رکھو، میرے لیے مزید مشکلات مت بناؤ۔ آخرکار وکیل نے اس پہ اتنے عرصے کا غصہ نکال ہی دیا تھا جسے وہ نظر انداز کرتا باہر چلا گیا۔ اسے عدیل سے بات کرنی تھی اور اس کے بعد شہیر سے۔ شاید اگر آکاشا اور حارث یہاں ہوتے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ وہ نمرہ سے بات کرتے ہوئے کانپ اٹھی تھی۔ عدیل بس کرو، اب مت سوچو اس بارے میں، وہ جیل میں ہے اور اسے اس سب کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نے شمس کے ملوث ہونے پہ صاف انکار کر دیا۔ نہ جانے کیوں اس کی جانب عدیل یہ فریضہ محسوس کر رہی تھی، شاید کیونکہ اس نے جان بچائی تھی عدیل کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اسے معاف کر چکی تھی۔ کسی کو بھی اس نے یہ نہ بتایا تھا کہ وہی تبریز تھا۔ وہ اس وقت واپس مڑی آ چکی تھی اور اس کے والدین نے کورٹ سے آرڈر حاصل کیا تھا کہ کوئی بھی میڈیا کا نمائندہ ان کے گھر نہیں آئے گا، اس لیے وہ وہاں سکون سے تھے۔ آکاشا بھی کئی بار اسے کال کر چکی تھی اور گزشتہ روز وہ نور کے والدین سے بھی ملی تھی۔ اس کا گھٹنا اب تقریباً ٹھیک تھا، لیکن جس کندھے میں لوہے کا روڈ ڈالا گیا تھا اسے ہلانے میں وہ تکلیف محسوس کرتی تھی۔ اسے اس کا عادی ہونے میں کافی وقت درکار تھا۔ تم آرام کرو، میں اب گھر چلتی ہوں۔ نمرہ اس کے قریب سے کھڑی ہوتی کہنے لگی تو عدیل بھی احتیاط سے کھڑی ہوگی۔ چلو میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا تو نمرہ آنکھیں گھمانے لگی۔ اتنی ماں نہ بنو، 2 گلیوں کی ہی 2 مسافت ہے، تمہیں یہی رہنا چاہیے۔ وہ پریشانی سے بولی تو عدیل انکار کرنے لگی۔ وہ پہلے کی طرح خود کو قید نہیں کرنا چاہتی تھی اور اب تو اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ نہیں، میں ساتھ چلوں گی، اتنے دنوں سے اندر قید رہ کر تھک چکی ہوں۔ ویسے بھی ڈاکٹر نے مجھے ہلکی پھلکی چہل قدمی کا کہا ہے۔ اس کی ضد پہ سمینہ بیگم نے کچھ سوچ کر اجازت دے دی۔ کم از کم وہ خود کو ایک کمرے میں مقفول تو نہیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں ٹہلتی ہوئی باتیں کرنے لگی۔ بابا میری شادی کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے اوپر سے بات کی ہے۔ عدیل نے اپنی پیشانی نمرہ کی گوش گزار کی۔ یہ تو اچھی بات ہے عدیل، میں جانتی ہوں وہ پریشان ہیں اور اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ وہ نظر جھکائے اپنے قدم گنتی ہوئی کہہ رہی تھی، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ نمرہ نے رازدارانہ لہجہ اپناتے پوچھا تو عدیل کی نظروں کے سامنے کسی کا عکس تیر گیا۔ وہ ایک دم کپا اٹھی اور نمرہ کو دیکھنے لگی۔ نہیں، وہ تو بس ویسے ہی باقی کا راستہ اس نے اپنے گھونسلوں کی جانب اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر طے کیا۔ وہ کچھ دیر نمرہ کے گھر رکی اور پھر واپسی کے لیے پلٹی۔ اس کی والدہ کی بارہا سرائی پہ بھی وہ اکیلی ہی واپس جانا چاہتی تھی۔ وہ خود کو کسی پر بوجھ نہیں بنانا چاہتی تھی اور اگر اب وہ ہمت نہ کر پاتی تو شاید تا حیات ایسے ہی رہتی۔ پہلے ہی سے الرٹ اپنے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے قدم اٹھانے لگی۔ آدھے راستے میں اس کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی اور وہ آنکھیں موند گئی اور پھر وہیں رک کر پلٹی تھی۔ ایم سوری عدیل، شکستہ لہجے میں کہے گئے اس کے الفاظ عدیل کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ شمس چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور وہ بنا کسی حرکت کیے وہیں کھڑی رہی۔ کچھ قدموں کے فاصلے پر وہ رک گیا اور عدیل کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ ایم سو سوری عدیل، مجھے معاف کر دو۔ عدیل سے معافی مانگتے ہوئے اس کا لہجہ نرم تھا۔ وہ خود بھی نہ جانے کیوں آنسو بہانے لگی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، وہ اپنا لہجہ مضبوط بناتی کہنے لگی تو شمس کو اپنی روح قبض ہوتی محسوس ہوئی۔ میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں عدیل، میری غلطی تم اسے غلطی کہتے ہو، جبکہ تم دونوں کے باعث کیے کئی لوگ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی کیونکہ وہ اب ہچکیاں بڑھنے لگی تھی۔ تبریز گھٹنوں پہ چلتا ہے اس کے مزید قریب ہوا۔ مجھے احساس ہے یہ سب ایسی شکل اختیار کر لے گا، یقین کرو مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کیسے ہوتا اندازہ؟ تمہاری توجہ تو دوسروں کو برباد کرنے میں تھی۔ اس کے لہجے میں پھر سے تلخی سمو آئی تھی۔ عدیل پلیز نہیں تبریز، تم نے میری جان بچائی اور میں نے تمہیں قید سے پہ تمہارا کوئی قرض نہیں رہا، اب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ عدیل حتمی انداز اپناتی وہاں سے چلی گئی۔
جبکہ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ سب خاموشی سے بیٹھے ڈنر کر رہے تھے جبکہ حدیث صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے بازو کو حرکت دیتی۔ تکلیف کے باعث لقمہ لینا بھی اسے کسی بڑی فتح کے مترادف لگتا۔ عدیل تمہیں اب آرام کرنا چاہیے۔ اعظم صاحب نے خاموشی توڑی تھی۔ جی بابا، بس جا ہی رہی ہوں۔ وہ خفیف سا مسکراتی کہنے لگی تو وہ حلق صاف کرتے ہوئے مزید گویا ہوئے۔ عدیل کل اس شخص کی عدالت میں پہلی پیشی ہے، تمہیں بھی وہاں جانا ہوگا۔ پانی کے گلاس کی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ ایک دم رکا تھا۔ جی بابا، آئندہ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے پائے گا۔ وہ درست لہجہ اپناتی کہنے لگی تو اس کی والدہ اس کا کندھا سہلانے لگی۔ وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ٹھنڈی ہوا نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ بالکنی کی جانب بڑھتی خود کو اپنے بازوؤں کے احصار میں لینے لگی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ وہ کب دروازہ کھلا چھوڑ کر گئی۔ شاید ماما نے کھولا ہو تاکہ کمرے سے ادویات کی بدبو باہر ہو جائے۔ آج کل اکثر وہ ایسا کرتی تھی اور شاید آج دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ مسکراتی ہوئی پلٹی اور سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹکی، پھر غصے سے اپنے بیڈ کی سمت بڑھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں اپنی شکل نہ دکھانے کا کہا تھا۔ مجھے تم تب زیادہ اچھی لگتی تھی جب مجھے پروفیسر سمجھتی تھی۔ شمس نے سرد لہجے میں جواب دیا تو عدیل کو اپنا خون مزید کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ کیا ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے؟ وہ شدت جذبات سے کانپتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کے رویے پر شمس نے کچھ لمحہ اپنی آنکھیں بند کیں اور پھر انہیں کھول کر عدیل کو دیکھنے لگا۔ تم مجھے بات مکمل کرنے کا موقع دیتی تو مجھے یہاں نہیں آنا پڑتا۔ وہ اس کے بیڈ سے کھڑا ہوتا عدیل کے مقابل آ کھڑا ہوا، لیکن اس بار عدیل نے اپنے قدم پیچھے ہٹنے سے روک لیے۔ ہم میں کسی بات کی گنجائش نہیں۔ تم نے معافی مانگی اور میں نے انکار کر دیا، لیکن کیوں؟ جبکہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم کن مشکلات سے گزر رہی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے 5 سال پہلے بے وقوفی کی، لیکن کبھی تمہیں یوں درد نہیں دینا چاہتا تھا۔ اچھا تو پھر کیسے درد دینا چاہتے تھے؟ وہ طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی تو شمس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یقیناً وہ تمہیں پسند آئے گی۔ عدیل کو لگا کہ وہ اس کا خون کر دے گی۔ اس کے باوجود اس کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ دیکھو تبریز، تم مجھے شمس کیوں نہیں کہتی؟ یہاں سے جاؤ ورنہ میں اپنے والدین اور پولیس کو بلا لوں گی کہ تم مجھے خوفزدہ کرنے یہاں آئے ہو۔ عدیل، میں تمہاری زندگی میں کوئی ناسور نہیں بننا چاہتا۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ایک بار پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اندھیرے میں عدیل کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا جو اس کے کہے ہر لفظ کے ساتھ بدلتے تھے۔ مجھے ایک موقع دو خود کو ثابت کرنے کا۔ وہ اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں سے نرمی سے چھوتا کہنے لگا تو عدیل نے اپنا ہاتھ اس سے دور کر لیا۔ تاکہ تم ایک بار پھر مجھ سے کھیل سکو۔ یہ کھیل نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کھیل نہیں رہا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے عدیل پلٹ گئی۔ وہ اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی اور کیوں کرتی اتنا سب ہونے کے بعد، لیکن اس کا دل پگھل رہا تھا۔ وہ خود پہ غصہ ہونے لگی تھی۔ جاؤ پلیز، اور ویسے بھی میری شادی ہونے والی ہے، میں خود پہ مزید الزام نہیں۔ وہ ایک جھٹکے میں کھڑا ہوا اور عدیل کو بالوں سے دبوچ کر اپنی جانب پلٹا۔ اس حملے پہ اس کی بات وہیں رک گئی۔ وہ چلاتی اس سے پہلے شمس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور پھر دھکیلنے لگا۔ عدیل کی کمر دیوار سے ٹکرائی تو وہ پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم؟ شادی؟ وہ بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ کہاں؟ وہ اس سے معافی کا طلبگار تھا، اس سے اپنے احساسات کا اعتراف کرنا چاہتا تھا، اور وہ اسے کیا کہہ رہی تھی؟ عدیل اس میں یوں اچانک تبدیلی پہ بوکھلا گئی۔ اس کا تنفس تیز ہونے لگا تو وہ ٹوٹتے ہوئے الفاظ ادا کرنے لگی۔ تم تو مجھ سے معافی کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری ہر بات برداشت کروں گا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا عدیل؟ تم میری ہو۔ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنے لگا۔ اس کی پکڑ کے ساتھ ساتھ لہجہ میں بھی سختی آنے لگی تھی۔ عدیل اس کی آنکھوں میں غصہ اور جسم میں پیدا ہوا تناؤ محسوس کر سکتی تھی۔ تم میری ہو۔ وہ اس کے کہے الفاظ اپنے ذہن میں دہرانے لگی تو اسے اپنا دل بلیوں اچھلتا محسوس ہوا۔ جب اسے احساس ہوا کہ اس سب میں اس کا دل ہی باغی ہے تو وہ کانپتے ہوئے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ شمس کی نگاہیں اس کی کمان سے لبوں پہ ٹھہری تو عدیل کانپنے لگی۔ تبریز، وہ اسے اپنی جانب جھکتا دیکھ محض سرگوشی کر پائی۔ شمس جیسے کسی سیر سے باہر نکلا تھا۔ وہ اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھنے لگا اور پھر اس کے بالوں کو اپنی پکڑ سے آزاد کر دیا۔ وہ اس سے دور ہوتا بالکنی کی سمت بڑھ گیا۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ میں دوبارہ اس طرح تمہارے کمرے میں آؤں تو یہ دروازہ کی جگہ دیوار کھڑی کر لو، اور اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہاری زندگی میں شامل ہوں تو یہ دیوار اپنے دل کے گرد بھی کھڑی کر لو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا مسکراتا ہوا دروازے سے اس پار چلا گیا۔ وہ اس کی خوفزدہ آنکھیں دیکھ چکا تھا، لیکن اس بات وہ خوف اس سے نہیں تھا بلکہ وہ اپنی آپ سے خوفزدہ تھی، اور اس احساس نے اسے پرسکون کیا تھا۔ شاید عدیل خود سے ہی بے خبر تھی۔
وہ زور سے اپنی آنکھیں بھینچے وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ اپنی خشک ہونٹ زبان سے تر کرنے لگی۔ دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ہی کیفیت میں احساسات تبدیل ہو جائیں؟ پہلے بھی اس کا دل دھڑکتا تھا، تنفس بگڑ جاتا تھا، لیکن تب وہ اس سے خوفزدہ تھی، اس سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اب بھی تو دھڑکن تیز تھی، تنفس بگڑ چکا تھا، جیسے وہ میلوں مسافت طے کر کے آئی ہو، لیکن اب تو وہ ایک نئے اور خوبصورت احساس سے متعارف ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ کیا وہ پاگل ہو گئی تھی؟ کیا وہ بھی سنڈروم کا شکار ہو گئی تھی؟ ایسے کیسے اس نے حملہ کیا، بکواس کی اور میں خاموش ہو گئی؟ تمہیں اس کی بکواس کافی اچھی لگی؟ اس کے دل نے فوراً باور کروایا تو وہ تکیے میں اپنا منہ چھپاتی زور زور سے چیخنے لگی، جہنم میں جائے یہ دل اور جہنم میں جاؤ تم تبریز۔ وہ تکیے میں ہی منہ دیے زور سے چیخی تھی، جو مرضی ہو، وہ اپنی پھوپھوزاد سے شادی کرے گی، ہمیشہ کے لیے تبریز سے پاکستان سے چلی جائے گی۔ سونے سے پہلے اس نے یہی فیصلہ کیا۔